اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے. میں زحمت دوں گا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، اور ہم ان سے انشاءاللہ آج کی اس شب سے متعلق کچھ سنیں گے، اور جس تاکہ ہم الہی تیری چوکھٹ پر، اور پھر جو محمود الحسن اشرفی صاحب یہاں موجود ہیں ان کا ہم کلام پورا سنیں گے انشاءاللہ توبہ، اس کا ایک باقاعدہ لطف لے سکیں. جب صحیح انداز سے اسپرٹ سمجھ میں آ جائے گی ان کلاموں کی تو پھر ہم صحیح لطف بھی لے سکیں گے. تو انشاءاللہ ان کلاموں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے بہت مدد ملے گی ہمیں جب ہم سنیں گے جناب پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم. حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیلۃ البرات کی حسین گھڑیاں اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو گئی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس شب نور کو رخصت کرنے والے ہوں گے. وقت اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ کسی عنوان سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکے. بس وہ کیا کسی نے کہا کہ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ فقط ایک آنسو میں کہہ دوں غم دل، طوفان نو لانے سے ہے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کریں. کتاب حکمت صحیفہ نور قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ان میں مالک کی دہلیز سے بھاگے ہوئے انسان کو واپس بلایا جا رہا ہے، اور اتنا دل آویز اور خوبصورت انداز ہے کہ ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیں تو اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو جتنی ان کلمات میں مٹھاس رکھی گئی ہے. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھاگے ہوئے انسان، او غافل انسان، پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. مجھے بتائیے بھاگنے والوں کو بھی یوں آواز دی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہوگا، سخت گیر استاد کو شاگرد کے پیچھے چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا. کبھی یہ انداز محبت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بغاوت کر کے جا رہا ہے، مالک کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب ہوں، دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے، اللہ اکبر، کتنا گہرا ربط ہے میرا
یا ایہا الانسان، او بھاگنے والے انسان۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائق بیٹا گھر چھوڑ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا، باپ بے چین ہوتا ہے۔ اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار چلتے ہیں کہ اس نام کا بیٹا، اس طرح کا لباس، وضع قطع یہ، کہنے سننے کا انداز یہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کر دیں، اتنا انعام دیں گے۔ اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو وہ واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب میں کبھی بھی اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے، مالک بھی کہہ رہا ہے او بھاگے ہوئے انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے، گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مثال کے ساتھ کہ کوئی شخص صحرا کا سفر کر رہا ہو تو راستے میں وہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائے، اس کا سامان، اس کے سفر کا سارا توشہ اس کی سواری پہ تھا، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامان نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، وہ دائیں بائیں بھاگا لیکن اس نے دیکھا کہ سواری کے آثار دکھائی نہیں دیتے، اور صحراؤں میں سواری کا اور سامان خرد و نوش کا ختم ہو جانا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے، تو وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے دوبارہ آ کے لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری ماں ساز و سامان کے پاس کھڑی ہے، تو سواری کیا ملی اس کو؟ زندگی مل گئی۔ تو شدت فرحت سے خوشیوں کے ہجوم میں اتنا درک گیا کہ وہ کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیاں اتنی تھی جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے کہ شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب، تو کہا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو خوشیوں کے ہجوم میں جو کہنا تھا وہ نہیں کہہ پا رہا، درک گیا، تو فرمایا کہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوئی جب اس کو اونٹ مل گیا اور زندگی مل گئی۔ تو صحابہ نے کہا حضور بہت خوشی ہوئی۔ فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے حضور آ گیا۔ اور پھر اگر وہ توبہ کرنے والا جوان ہو تو پھر تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو کہا او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں۔ ویسے اس کی رحمتیں تو ہر دم ہر لحظہ بندے کو پکار رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ رتیں اور یہ موسم، جس طرح کا موسم آج آپ کو اور مجھے میسر ہے، یہ اس کی رحمتوں کی عمومیت کا اور اس کی رحمتوں کی فراوانی کا موسم ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ وہ بد نصیب شخص ہے جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی حصہ وصول نہیں کر پاتا اور ظلمتوں کا ساتھی رہتا ہے۔ تو رب کی رحمتیں بندے کو پکار رہی، او جانے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اچھا یہی کافی تھا، لیکن آگے فرمایا اللہ ذی خالقہ کا، اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تیرا رشتہ کہ تیرا رب لگتا ہے، تیرا رشتہ کہ وہ کریم ہے، لیکن تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ تیرا خالق ہے۔ کتنا گوڑا ربط ہے، کتنا گوڑا رشتہ ہے کہ وہ تیرا خالق ہے۔ ماں بیٹے کے ساتھ جو پیار کرتی ہے دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف اور ماں کا پیار ایک طرف۔ ایک شاعر نے ماں کے پیار کو اپنے لہجے میں بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش،
میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک دن میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اسی وسواس میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ تو بیٹے کے لیے یہ امٹتی ہوئی محبتیں، یہ پیار کے جذبات، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آج بازار جائیں تو کوئی شے خالص نہیں ملتی، ماں کا پیار آج بھی کھرا ہے، ماں کا پیار آج بھی سچا ہے۔ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے اس کے لہجے میں وہ گداز، وہ نرمی، وہ محبت رکھی ہے۔ اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے اس کو کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، مائیں کن کن مراحل سے گزرتی ہیں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں ماں کو بیٹے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ میں اس پہ اپنی گفتگو کو ختم بھی کر دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ ماں کو اتنا پیار اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، تو جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے، تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں اللہ زی خالق کا، اس نے پیدا کیا ہے تجھے، دیکھ کتنا گوڑا رشتہ ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہیں پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی، آ جا واپس پلٹ کے۔ تو جب خالق کی دہلیز چھوڑ کے بندہ بھاگا تو اس کی رحمتیں پکارتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آ جا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچائے یارے نشد۔ جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں۔ نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ یہ بات مکے، نہ یہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب پیرزادہ محمد رضا ثاقب صاحب ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم ایک وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہم اس رات کے ان آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہیں گے کہ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ میری توبہ قبول ہو یا رب، تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ